السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء لا صیام لمن لم یعزم من اللیل۔ یہ باب ہے ان روایتوں کا جو اس تعلق سے آئی ہیں، لا صیام لمن لم یعزم من اللیل، کہ اس شخص کا روزہ ہی نہیں ہے جو رات سے عزم صوم اور نیت روزہ نہ کرے، رات ہی سے، یعنی امام ترمذی اس روایت میں اس باب کے تحت وہ روایت ذکر کریں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ اگر کسی نے صبح صادق سے فجر صادق سے پہلے نیت روزے کی نہیں کی تو اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، لہذا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی، فجر صادق نمودار ہونے سے پہلے ہی روزے کی نیت کر لینا لازم ہے، اگر نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے امام ترمذی یہاں پر روایت ذکر کریں گے، اور جو روایت ذکر کریں گے اسی روایت سے حضرت امام مالک نے استدلال کیا اس بات پر کہ صبح صادق سے پہلے ہی نیت کرنا لازم ہے، اگر نیت پہلے سے نہیں کی تو امام مالک کے نزدیک روزہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس تعلق سے تھوڑی احناف کے نزدیک تفصیل ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ روزے جن میں تعین ہوتا ہے، مثلا کسی نے نظر معین مان لی کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو تعین یہاں پر من جانب الصائم ہی ہو گئی، یا رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کا روزہ اگر ہے تو وہاں تو تعین من جانب الشارع ہی موجود ہے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذن سلخ شعبان فلا صوم الا عن رمضان، جب شعبان ختم ہو جائے تو صرف روزہ رمضان ہی کا ہوگا۔ اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ جن روزوں میں تعین ہے پہلے سے، چاہے من جانب شارع ہو یا من جانب صائم ہو، تو جن روزوں میں تعین ہے ان روزوں میں نیت نہ بھی کی تب بھی روزہ ہو جائے گا، نیت نہ بھی کی تب بھی روزہ ہوگا، کیونکہ نیت سے مقصود ہوتا ہے تعین، اور تعین یہاں پر من جانب شارع یا من جانب صائم پہلے سے موجود ہے۔ ہاں اگر نظر مطلق ہے مثلا، یا قضائے رمضان ہے، قضاء، تو ان کے لیے وقت متعین نہیں ہے، جب من جانب صائم بھی تعین نہیں ہے اور من جانب شارع بھی تعین نہیں ہے، تو احناف کہتے ہیں ان روزوں میں نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور احناف یہ نہیں کہتے کہ نیت فجر صادق سے پہلے ہی کر لینا لازم ہے، بلکہ احناف کا قول یہ ہے کہ زوال شمس سے پہلے
نیت کر لے، کیونکہ جس وقت میں کسی بھی روزہ رکھنے کا احتمال ہے، قضا روزے کا کوئی وقت متعین تھوڑی ہے، جس دن آپ چاہیں کر لیں قضا. ایسی نظر مطلق ہے، اس کے لیے بھی کوئی وقت متعین نہیں ہے. تو نیت تو تعین کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں تو احتمال تمام تر روزوں کا ہے، کوئی سا بھی روزہ ہو سکتا ہے اس میں، اس لیے وہاں پر تعین کی ضرورت ہے. اور امام اعظم نے فرمایا کہ ایسے روزوں کے لیے نیت کرنا لازم ہے، اور وہ بھی زوال شمس سے پہلے پہلے ہی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا. امام شافعی علیہ الرحمت والرضوان وہ بھی احناف ہی کے ساتھ ہیں، لیکن وہ نفلی روزہ اور ایسے ہی وہ روزے جن میں وقت کا تعین نہیں ہے، ان تمام روزوں کے لیے ایک حکم ثابت نہیں کرتے وہ، بلکہ نفلی روزے کو وہ مطلقاً کہتے ہیں کہ نفلی روزے میں نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن کا وقت متعین نہیں ہے، جیسے نظر مطلق ہے، قضاء رمضان ہے، کفارے کا روزہ ہے، ان کے لیے تو وہ وہی قول کرتے ہیں جو احناف کا قول ہے. تو اس باب میں 3 مذاہب ہوئے. ایک امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب، انہوں نے تو مطلقاً کہہ دیا کہ کوئی بھی روزہ، چاہے نفلی روزہ ہو، فرض روزہ ہو، قضا کا روزہ ہو، نذر کا روزہ ہو، چاہے اس کے لیے وقت متعین ہو یا وقت متعین نہ ہو، انہوں نے تو مطلقاً اسی باب کی حدیث کو اسی سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ ہر روزے کے لیے فجر صادق سے پہلے نیت کا ہونا شرط ہے. اور دیگر احادیث بھی موجود ہیں، ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے احناف اور شوافی نے یہ کہا کہ بالخصوص احناف نے یہ کہا کہ جن روزوں کے لیے وقت متعین نہیں ہے ان میں تعین کرنا ضروری ہے، اور جن کے لیے وقت متعین ہے، چاہے من جانب شارع ہو یا من جانب صائم ہو، اگر وقت متعین ہے تو وہاں پر نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ احناف نے تو اس حد تک کہا کہ اگر ماہ رمضان کا روزہ، چونکہ من جانب شارع وہاں پر تعین موجود ہے، ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے وقت میں نیت میں اگر خطا بھی کر لی اس نے، تب بھی ماہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا، کیونکہ تعین من جانب شارع یہاں پر موجود ہے، اس کی نیت اس میں مؤثر نہیں ہوگی. اب باب کے تحت امام ترمذی نے جو حدیث ذکر کی ہے، وہ حدیث تو یہی بتاتی ہے کہ اگر کسی نے پہلے ہی سے نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا. تو اس حدیث کا جواب احناف کیا دیں گے؟ تو اس کا جواب احناف نے یہ کہا کہ ایک دوسری حدیث پاک ہے، جس حدیث میں یہ موجود ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رؤیت ہلال کی شہادت دینے کے لیے حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا، من لم یأکل فلیصم، جس نے نہیں کھایا ہے وہ روزہ رکھ لے. جس نے صبح صادق کے بعد بھی اگر ابھی کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے. تو اب اگر روزہ رکھے گا یہ شخص حدیث پاک کی بنا پر، تو نیت اس کی رات میں تو ہو نہیں سکتی، یہ متعین ہے، نیت رات میں نہیں ہو سکتی. تو اس حدیث کی بنا پر ائمہ احناف یا ائمہ شوافی یہ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی اسی حکم کے قائل ہیں، یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے پہلے کرنا یہ ضروری نہیں ہے. اب رہی یہ حدیث
جو باب کے تحت امام ترمذی نے ذکر کی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر صادق سے پہلے نیت نہیں کی تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو احناف نے اور ان ائمہ نے اس حدیث کو کمال پر محمول کیا ہے اور کہا کہ کمال اور بہتر یہی ہے کہ فجر صادق سے پہلے نیت کر لی جائے، کمال اسی میں ہے۔ لیکن روزہ ختم ہو جائے، روزہ بالکل نہ ہو، ورنہ تو دوسری حدیث سے تعارض ہو جائے گا۔ وہ حدیث یہ کہتی ہے من لم یأکل فلیصم، وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ بعد میں بھی اگر نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا، اور یہ حدیث کہتی ہے کہ بعد میں نیت کی تو روزہ نہیں ہوا، تو تعارض ہو جائے گا۔ تو تعارض سے بچنے کے لیے احناف نے اور ان ائمہ نے یہ کہا کہ یہ حدیث کمال پر محمول ہے، کہ بہتر یہی ہے، کمال یہی ہے کہ روزہ کی نیت پہلے ہی کر لی جائے۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دی جائے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان ھذا، یہ کہنا زبان سے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، زبان سے کہہ لے یہ مسنون ہے، لیکن دل میں اگر ارادہ ہے روزہ رکھنے کا تو یہی نیت ہے۔ تو کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ ماہ رمضان میں یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا ہی بھول جاتے ہوں گے، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو یہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار آج تو ہم نے نیت ہی نہیں کی، نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کا سحری کھا لینا ماہ رمضان میں یہ بھی نیت ہے، نیت کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی نے سحری نہیں کھائی، سوتا ہوا رہ گیا، تو کم سے کم وہ سویا جب ہوگا تو اس وقت اس کا ارادہ ضرور ہوگا کہ مجھے سحری کھانا ہے، وہ سوتا ہوا رہ گیا تو اسی کا ارادہ ہی یہ نیت ہے۔ یہ سوتا ہوا بھی رہ گیا اور دن چڑھے اگر اٹھا اور اس نے روزہ رکھ لیا اور کھایا پیا نہیں تو اس کی نیت وہی معتبر ہوگی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نیت نہیں ہے، زبان سے کہہ لینا مسنون ہے۔ باب ما جاء لا صیام لمن لم یعزم من اللیل، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق کہ جو اس تعلق سے آئی ہیں کہ اس شخص کا روزہ کامل نہیں ہے جس نے رات ہی سے عزم اور نیت نہیں کی۔ کمال پر ہمارے نزدیک محمول ہے، اس لیے ہم نے وہ ترجمہ کیا۔ حدثنا اسحاق ابن منصور، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن منصور نے۔ حدثنا ابن ابی مریم، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی مریم نے۔ حدثنا یحییٰ ابن ایوب، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ایوب نے۔ عن عبداللہ ابن ابی بکر، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی بکر سے۔ عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب زہری سے۔ عن سالم ابن عبداللہ، اور وہ سالم ابن عبداللہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ سے۔ عن حفصہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے روزے کا عزم اور ارادہ نہ کیا قبل الفجر، فجر سے پہلے، فلا صیام لہ، تو اس کا روزہ رکھنا نہیں ہے۔ صیام مصدر، اس کا روزہ رکھنا نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک کی بنا پر امام مالک نے استدلال کیا کہ فجر سے پہلے ہی نیت کرنا شرط ہے، لازم ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی نے کہا، حدیث حفصہ حدیث لا نعرفہ مرفوعا، یہ مرفوعا کا جو ذکر کر رہے ہیں نا، یہ خاص کر اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے احناف کی مستدل جو حدیث ذکر کی جس میں یہ ہے، واقعہ تو وہ لمبا ہے لیکن جو جملہ محل استشہاد ہے
وہ میں نے جملہ نقل کیا من لم یأکل فلیصم، وہ حدیث حدیث مرفوع ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ حدیث دیگر طرق سے بھی آئی ہے، یہ حدیث، اور دیگر طرق سے یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے، تو ظاہر بات ہے کہ موقوف حدیث بمقابل مرفوع حدیث کے تو کمزور رہے گی۔ اس لیے احناف کی جو مستدل حدیث ہے وہ اس کے مقابل مضبوط ہے۔ اچھا، امام ترمذی بھی چونکہ شافعی المسلک ہی ہے، اس لیے جہاں پر مذہب شافعی سے متعلق کوئی مسئلہ آتا ہے وہاں پر بالخصوص امام ترمذی اس پر استدلال بھی کرتے ہیں، تو اس لیے خاص کر انہوں نے ذکر کیا حدیث حفصہ حدیث لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، حضرت حفصہ کی جو حدیث گزری اس حدیث کو ہم مرفوع نہیں جانتے مگر اسی طریق سے، جو طریق ہم نے ماقبل میں ذکر کیا بس اسی طریق سے یہ مرفوع ہے، باقی دیگر طرق سے یہ حدیث آئی تو مرفوع نہیں آئی ہے۔ وقد روی عن نافع، اور یہی حدیث مروی ہے نافع سے، عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر سے، قولہ، وہی قول ہے پورا، وہو اصح، اور یہ قول، یہ جو روایت ہے، یہ جو سند ہے یہ زیادہ صحیح ہے۔ وانما معنى هذا، اب حدیث پاک کا مطلب امام مالک نے تو اسی سے استدلال کر لیا، لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک اس حدیث کا کیا معنی ہوگا؟ امام ترمذی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں انما معنى هذا عند بعض اهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان او في قضاء رمضان۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احناف اور شوافی ایک کے قائل ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ احناف نے تو یہ کہا کہ سارے روزے چاہے ان کے لیے وقت متعین ہو یا وقت متعین نہ ہو، جتنے بھی واجب اور فرض روزے ہیں تمام کے لیے حکم ہم نے یہی بتایا تھا، لیکن امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے نفل روزوں کے لیے حکم الگ بتایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نفل روزوں کے لیے تو تعین وہیں سے ضروری ہے، باقی یہ ان روزوں کے لیے تعین ضروری اس وقت سے نہیں ہے کہ فجر سے پہلے ہی نیت کر لے، اس لیے امام ترمذی اپنے ہی قول کو، مذہب شافعی کو ہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں انما معنی ھذا عند بعض اہل العلم، اس حدیث کا مطلب بعض اہل علم کے نزدیک لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل طلوع الفجر، کہ اس کا روزہ رکھنا ہی نہیں ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی، فی رمضان، رمضان میں، او فی قضاء رمضان، یا قضاء رمضان میں، واجب کا قول کر رہے ہیں یاد رکھنا، او فی صیام نذر، یا نذر کے روزے میں، اذا لم ینوہ من اللیل لم یجزہ، اگر رات سے اس کے لیے کافی۔ یہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے انہوں نے قول کو ذکر کیا۔ اور رہا نفل روزہ، شاید میں نے اس کا الٹا بول دیا تھا، کیا اس کا شاید میں نے الٹا بول دیا تھا، اور رہا نفل روزہ، تو نفل روزہ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ وَإِنَّمَا وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ، رہا نفل روزہ، لا، فرماتے فَمُبَاحٌ لَهُ أَن يَنْوِيَهُ بَعْدَمَا أَصْبَحَ، تو نفل روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزدار کے لیے مباح ہے کہ وہ اس کی نیت صبح ہونے کے بعد بھی کر لے۔ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، یہی قول ہے امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق کا۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی روزہ ہو، چاہے نفل بھی کیوں نہ ہو، اگر زوال آفتاب سے پہلے نیت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج، اور جن کے لیے وقت متعین ہے ان کے لیے نیت نہیں بھی کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نیت سے تعین مقصود ہوتی ہے، اور تعین من جانب شارع یا من جانب صائم پہلے سے موجود ہے تو الگ سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، اگر دیکھیے دل کا نیت دل کے ارادے کا نام ہے،
اگر سحری کے وقت میں اس کی آنکھ کھلی اور سستی اور کاہلی کی بنا پر اس نے یہ سوچ لیا کہ مجھے سحری نہیں کھانا ہے، تو صرف یہ سوچنے سے اس کی نیت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر اس نے قصد ہی کر لیا اس بات کا، نہیں مجھے روزہ ہی نہیں رکھنا ہے، اور پھر دن میں اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، موافقت مسلمین کی بنا پر ارادہ بن بھی جاتا ہے۔ تو اگر دن میں ارادہ، جب سو کے اٹھا دن میں ارادہ بنا، تو پھر وہی حکم ہوگا کہ زوال شمس سے پہلے اگر اس نے ارادہ کر لیا تو روزہ ہو جائے گا، اور زوال شمس کے بعد اس کا یہ ارادہ بن رہا ہے تو روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو تو مرفوع قرار دیا گیا ہے۔ دیکھو اس میں کہیں ذکر بھی کیا ہوگا، ہاں وہ مرفوع ہے۔ دیکھیے اس میں تو صاف لفظوں میں ہے نا، عن ابن عباس قوله صلی اللہ علیہ وسلم بعدما شہد عنده الاعرابی بروایت الہلال، الا، سرکار کا فرمان ہے، الا من اکل فلیأکل بقیت یومی ومن لم یأکل فلیصم، یہ سرکار نے فرمایا، تو وہ مرفوعا ہے۔ یہ والی جو روایت حضرت حفصہ کی جو روایت ہے یہاں پر، وہ صرف اسی طریق سے مرفوع ہے، باقی طرق سے یہ مرفوع نہیں ہے۔ کیا؟ ارے اما حدیث و حفصہ معا انہ، ہے نا، رہا حدیث حفصہ تو اس کا تعلق اس پر ہے کہ محمول، دیکھیے اما کا جزا جو ہے وہ فمحمول علی نفی الکمال، وہ نفی کمال پر محمول ہے، باوجود اس کے کہ اس کے مرفوع ہونے میں اختلاف ہے حدیث حفصہ میں، ٹھیک ہے، ہاں ہاں وہی جو باب کے تحت ذکر کی ہے۔ چلو، باب ما جاء فی افطار الصائم المتطوع، یہ باب ہے ان روایتوں سے متعلق جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ کوئی نفلی روزہ رکھنے والا آدمی روزے کو توڑ لے۔ مسئلہ یہ ہے اور باب کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص نے نفلی روزہ رکھا، تو کیا نفلی روزہ رکھنے کے بعد نفلی روزے کو توڑنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمارے ائمہ اور ہمارے فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ نفلی روزہ بھی اگر کسی شخص نے رکھا ہے تب بھی شروع کر دینے سے وہ نفلی روزہ بھی لازم ہو جاتا ہے، اس کو مکمل کرنا لازم ہے، لہذا توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے، کوئی مجبوری ہے اور اس نے روزہ توڑ لیا تو اس کو یہ اختیار ہے، اس کو یہ جائز ہے کہ وہ روزہ توڑ سکتا ہے مجبوری اور عذر شرعی کے پیش نظر، اور اگر نفلی روزہ توڑ لیا اس نے تو اس پر قضا تو لازم ہوگی۔ قضا اس لیے لازم ہو رہی ہے کہ شروع کر دینے سے لازم ہو گیا، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ فقہائے کرام کا اس سلسلے میں قول ہے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا ابو الاحوص عن سماک ابن حرب عن ابن ام ہانی۔ اچھا، کو بہت سارے ائمہ نے یہی دیکھا کہ نفلی روزہ ہے، اور نفلی روزے میں تو آدمی کو رکھنے نہ رکھنے دونوں کا اختیار ہے، تو اگر رکھ لے فبہا، نہ رکھے فبہا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جب اس کو ابتداءً ہی اختیار ہے، تو اسی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ائمہ نے یہ کہا کہ اگر رکھ بھی لیا ہے تب بھی اس کو توڑنے کا اختیار ہے اور اس پر قضا لازم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک شروع کر دینے سے بھی لازم نہیں ہوتا ہے، نفلی نفلی ہی رہتا ہے، جیسے ابتدا میں اختیار ہے ویسے ہی روزہ رکھنے کے بعد بھی اسے اختیار مانتے ہیں۔ تو بہت سارے ائمہ اس کے قائل ہیں، امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو یہ باب کا خلاصہ ہے، ترجمہ لگاتے ہیں۔ لیکن امام ترمذی یہاں پر جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اس سے یہی بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ حضرت ام ہانی کی حدیث یہاں ذکر کر رہے ہیں امام ترمذی، اور حضرت ام ہانی کی حدیث جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پینے کے لیے کچھ مشروب طلب کیا،
تو حضرت ام ہانی نے آپ کو مشروب پیش کیا. اب وہ مشروب کیا تھا، پانی تھا یا کچھ اور، یہ تو مجھے پتہ نہیں چل پایا اس کا. شاید بعض روایتوں میں غالباً پانی کا بھی ذکر ہے، پانی ہی طلب کیا. دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ابھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نوش فرما لیا تو اس کے بعد اس میں کچھ پانی رہ گیا یا مشروب رہ گیا. حضرت ام ہانی کو کہا کہ یہ آپ لے لیجئے. سرکار نے ام ہانی کو اپنا وہ مشروب ما بقیہ مشروب دیا. حضرت ام ہانی نے دیکھا سرکار نے دیا تو حضرت ام ہانی نے بھی اس مشروب کو پی لیا. اور پینے کے دیکھیے پہلے حالانکہ انہیں یاد تھا کہ میں روزے سے ہوں، لیکن سرکار کے مشروب کو تبرک سمجھتے ہوئے، یہ صحابیہ کا اعتقاد ہے، سرکار کے مشروب کو تبرک سمجھتے ہوئے انہوں نے پی لیا. اور یہ بھی یقین ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شارع اعظم ہے، اگر خطا بھی ہو جائے گی تو اس کو بخشوانے والے اور اس کا حل نکالنے والے بھی یہی ہیں. یہ بھی یقین تھا، اسی لیے پہلے سے کچھ نہیں بتایا، سرکار نے دیا، نوش فرما لیا. اور اس کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گئی. کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں تو روزے سے تھی اور میں نے پانی پی لیا یا یہ مشروب پی لیا میں نے. تو سرکار نے فرمایا کہ واجبی روزہ تھا، یعنی تم قضا کا روزہ رکھ رہی تھی یا نفلی روزہ؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نفل روزہ تھا. تو سرکار نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. یہ سرکار نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اسی سے کچھ ائمہ کرام نے استدلال اس بات پر کیا کہ نفلی روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزہ کے رکھنے نہ رکھنے کا اختیار ابتداءً ہے، تو رکھنے کے بعد بھی یہ اختیار رہے گا. تو حدیث باب سے استدلال کیا، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ اختیار ابتدا میں تو ہے کہ نفلی روزہ رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، لیکن جب رکھ لیا تو اب باز فعل تو انجام دے چکا نا. ارے باز فعل انجام دے چکا بھائی، رکھ لیا تو چاہے 1 گھنٹہ ہی رکھا، آدھے گھنٹہ رکھا، 5 منٹ ہی رکھا، تو باز فعل تو انجام دیا. اور ایک مومن، ایک انسان کا فعل کو لغو قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے باز فعل انجام دے لیا تو اب ایسی صورت میں اگر توڑنے کی اجازت ہو گئی، توڑنے کی اجازت دی جائے، تو اس کا باز فعل جس کو وہ انجام دے چکا اس کو ختم کرنا اور لغو کرنا لازم آئے گا. اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نفل روزہ بھی اگر شروع کر دیا ہے تو وہ لازم ہو جاتا ہے، تاکہ لغو قرار دینا لازم نہ آئے. کس کا؟ یہ حدیث پاک کے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو دیکھیے ہم تو جواب میں سیدھے یہ کہہ دیں گے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی روایتیں ایسی موجود ہیں کہ ہم کو اختیار نہیں ہے، اور سرکار نے اپنے حیات میں لوگوں کو اجازت دی تھی کہ تم یہ کر لو. ارے کیا کسی کو آج اختیار ہے کہ وہ شہر میں رہتے ہوئے نماز عید سے پہلے قربانی کر لے؟ نہیں ہے. لیکن سرکار نے اپنے زمانے میں کچھ صحابی رسول آئے، حالانکہ حکم وہی تھا کہ کوئی عید سے پہلے قربانی نہ کرے، حکم وہی تھا، لیکن کسی صحابی رسول نے قربانی پہلے کر لی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع اعظم ہیں، سفارش کرنے والے ہیں، مغفرت کرانے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں. غلط تو ہوا نا؟ ارے غلط ہوا تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے کوئی حرج نہیں. وہ ان کے ساتھ خاص ہے جن کے لیے سرکار فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ خاص ہے، دوسروں کے لیے تو حکم نہیں ہے. وہ ایسے ہی حضرت جابر نے 6 سال سے کم کے بچے کی قربانی کر دی، سرکار نے کہا کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے، دوسرے لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے. حضرت ام ہانی نے پانی پی لیا، سرکار نے فرمایا لا باسا، سمجھے نہیں؟
تو قرآن نے یہی تو فرمایا کہ لوگ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. حضرت اگر یہ غلط نہیں ہوتا اور صحابیہ کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ نفل روزہ بھی شروع کر دینے سے لازم ہو جاتا تو وہ یہ نہیں کہتی کہ یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی. یہ نہیں کہتی. انہوں نے جب یہ کہا کہ میں ہلاک ہو گئی تو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں نے گناہ کر لیا. تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی, سرکار نے کہا چلو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ تو اسی آیت کریمہ کا پورا مفہوم ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر کے تمہاری بارگاہ میں آ جائیں فاستغفر اللہ, اور لوگ اللہ سے استغفار کریں, واستغفر لهم الرسول, اور رسول ان کی سفارش کر دے, لوجد اللہ توابا رحیما, تو رسول کی سفارش کے مطابق ہی حکم ہوگا. اللہ رحیم ہوگا, کریم ہوگا, توبہ قبول کرنے والا ہوگا. تو یہ تو خصوصیات سے ہو جائے گا. اگر اس سے ان کا یہ کہنا کہ میں ہلاک ہو گئی, یہ خود دلیل ہے کہ صحابہ کا اعتقاد یہی تھا کہ نفل روزہ شروع کر دینے سے بھی لازم ہوتا, ورنہ وہ یہ نہیں کہتی میں ہلاک ہو گئی. ارے بات سمجھ میں آئی؟